جس ذات بابرکات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اس محبوب کا آستاں بتایا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیا تھا۔ مطلب کیا کہ جو ہم سے پہلے قومیں ہوئی ہیں یہ روزے ان پہ بھی فرض تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر ماہ 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہود جو ہے وہ ہفتے کا دن کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ رمضان المبارک عیسائیوں پہ بھی یہی ماہ رمضان المبارک فرض ہوا۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ ماہ رمضان کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے کہ خود ہی ان کی علماء جمع ہوئے، ان کے سردار جمع ہوئے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ یہ رمضان جو ہے روزے رکھنے کا وقت جو ہے موسم بہار کے اندر ہو، نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ تو انہوں نے کہا چلو مارچ کے اندر رکھ لیں گے، تو 30 کے بجائے 40 رکھا کریں گے۔ اب روزے انہوں نے 40 کر دیے۔ ان کے بادشاہ کی داڑھ کو درد ہوا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر میری داڑھ کو آرام آ گیا تو میں 7 روزے اور بڑھا دوں گا۔ اس کی داڑھ کو آرام آ گیا تو اس نے کیا کہ چلو اب 40 نہیں 47 روزے، بعد میں 3 اور بڑھا دیے۔ پھر عیسائیوں کے اندر ایسی وبا پڑی جیسے ہمارے ہاں کرونا آئی تھی کہ بہت سے عیسائی مرے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم 10 روزے اور بڑھا دیں۔ تو یہ ان کی تبدیلی جو ہے کسی وحی یا کسی نبی کے کہنے پہ نہیں تھی، اپنی طرف سے سی، تو انہوں نے 30 کے بجائے 60 روزے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن کتابوں کے اندر یہی ہے کہ 60 روزے جو ہے عیسائی۔ اور ہمارے ہاں ایمان والوں پہ پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کا دن کو رکھا کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھو۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علی میرے پاس آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں پاس ہوا تو سرکار نے فرمایا علی اے جبریل علیہ السلام ہے، تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 30,000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، تیرے لیے نہیں، قیامت تک جو میرا امتی ان 3 روزوں کو رکھے گا اللہ انہیں 30,000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 ہجری کے اندر شوال المکرم کے اندر روزے فرض ہوئے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر 8 سال روزے آئے، جن کے اندر 5 ماہ کے روزے جو ہیں 5 سال کے اندر 29 کے روزے تھے، اور 3 سال کے اندر 30 کے روزے تھے۔ اور روزے کا طریقہ یہ تھا رکھنے کا کہ افطاری کے وقت کھا پی لیا سونے سے پہلے جب آدمی سو لیتا تھا، نیند کا مزہ لے لیتا تھا، اس کے بعد کھانے اور پینے کی اجازت نہیں تھی۔ رمضان کے اندر روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں، نماز کے اندر بھی۔ نماز کے اندر 3 تبدیلیاں کیا ہیں کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، لیکن قبلہ جو ہے وہ یہودیوں کا استعمال کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں آئے تو وہاں عیسائی اور یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین نیا ہے، لیکن اگر ہمارا قبلہ نہ ہوتا تو یہ کس طرح منہ کر نماز پڑھتے؟ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنین میں یہ بات آئی کہ کاش میرا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ تو میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر ہی آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنے چہرے اقدس کو
قبلہ کی طرف پھیر لیجئے جس قبلے کی طرف تم راضی ہو۔ بس سرکار نے نماز کے اندر ہی چہرہ انور جو ہے بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اور یہ تبدیلی بھی اللہ کے حکم سے تھی کہ قرآن کے اندر ہے کہ محبوب اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ اور یہ پہلی تبدیلی نماز کے اندر تھی کہ پہلے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، پھر بیت اللہ شریف کی طرف۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ نماز کا جب وقت ہوتا تو صحابہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں جاتے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید اور بعض صحابہ نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹل لے کر جا رہا ہے۔ خواب کے اندر کہا مجھے دے دو۔ تو اس خواب کے اندر اس نے کہا تم ٹل کیا کرنا، اس کو چھوڑو، یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے، میں تمہیں ایک نیا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ نماز کے وقت تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کے پورے کلمات جو ہے حضرت عبداللہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اس فرشتے نے بتا دیے۔ تو میں سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اپنی خواب کے اندر دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ، وہ ظہیر الصوت ہے تمہارے اندر سب سے آواز ان کی بلند ہے، ان کو ایک ایک کلمہ بتاتے جاؤ، وہ بلند آواز سے کہتے رہیں۔ تو سب سے پہلی اذان جو ہے حضور کے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی نے دی، اور پھر وہ جب تک سرکار دنیا کے اندر جلوہ فرما وہ اذان دیتے۔ اب یہ ہوا کہ اذان ہوتی تو ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز پڑھنے آئے۔ تو یہ تبدیلی بھی اللہ کے نبی کے کہنے پہ ہوئی۔ اور تیسری تبدیلی نماز کے اندر یہ تھی کہ جب نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے تو جو آدمی بعد میں آتا وہ آدمی پوچھتا نماز پڑھنے والے سے بھی کتنی رکعتیں ہو گئی ہے، وہ اشارہ کر دیتا ہے 2 ہو گئی ہیں، یا بتا دیتا کہ 2 ہو گئی ہیں۔ تو وہ باہر سے آنے والا پہلے جلدی جلدی 2 پڑھتا، پھر نماز کے ساتھ مل جاتا، اور نماز کے ساتھ ہی سارے لوگ سلام پھیر لیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سرکار کے صحابی ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا میں تو پہلے نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے نماز ساتھ نیت کر لی سرکار کے ساتھ، لیکن جو رکعتیں رہتی تھیں وہ بعد کے اندر پڑھی۔ تو تمام صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی کہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ معاذ بن جبل نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو جو لوگ آپ آتے ہیں نماز کے اندر ملتے ہیں اور صاف سوالے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ بتا دیتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہے۔ تو وہ نماز کے اندر مل کر پہلے 2 رکعتیں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، پھر نماز کے ساتھ پھر مل جاتا ہے، آخر میں سلام سارے اکٹھے پھیر لیتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ وہ ملا ہے، اس نے وہ جو رکعتیں پڑھی گئی تھی وہ پڑھی نہیں ہے، بعد میں پڑھی ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا آج کے بعد یہی طریقہ ہے کہ تم نے نماز میں جب آؤ تو جہاں امام ہے اس کے ساتھ مل جاؤ، اپنی رکعتیں نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تبدیلی ہوئی۔ اور روزے کے اندر بھی 3 ہی تبدیلیاں ہوئی کہ پہلے روزہ یہ تھا کہ سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی، سونے سے پہلے جو آدمی کھا لیتا تھا کھا لیا۔ حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے سرکار کے صحابی ہے، وہ مزدوری کر کے آئے، ایک کھجور کھائی، پانی پی لیا، روزہ کھول لیا۔ کھانا بھی کھانا تھا، بیوی سے کہا کھانا تیار کرو، بستر پہ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ بیوی نے کھانا تیار کیا کہ حضور کھانا کھا لیجئے۔ کہا سرکار نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نیند کا مزہ لے لے اب اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ پہلی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 24 گھنٹے کا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا تو دوپہر کو پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ صحابہ نے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، منہ پہ چھینٹے مار رہے تھے، ایک طرف سے سرکار آئے، فرمایا کیا ہوا؟ قلت یا سیدی یا رسول اللہ، اس آپ کے غلام نے پہلے روزہ رکھا تھا، شام کو افطاری کی صرف پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، کھانا بھی کھانا باقی تھا، کہ پھر اس نے نیند کا مزہ لے لیا، تو اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گر پڑے ہیں۔ میرے آقا نے ابھی کچھ فرمایا نہیں، لیکن قلب ناظرین کے اندر رنج پہنچا۔ ابھی سرکار خاموش ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حکم ہوا، قرآن کی آیت کریمہ نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالے ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ یہ آدمی دہاتوں کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ جب سحری ختم ہوتی ہے نا، پہلے رات ساری کالی ہوتی ہے، کالی چادر چاہیے ہوتی ہے مشرق کی طرف،
جب صبح کا تو پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، ایک روشنی کا منارہ اوپر کو چڑھتا ہے، پھر وہ شمال جنوب پھیلتا ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں، تو حکم ہوا کہ صبح صادق تو اب تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ نہیں، صحابہ کے بھول جانے کی برکت سے ہمیں سحری کا موقع مل گیا، اور سرکار میں تسحروا فی البرکہ، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، اس کے اندر برکت ہے۔ اور پھر عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سحری کی، افطاری کی، نیند بھی کر لی، اور پھر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ صبح ہوئی، سرکار کے بارگاہ میں، یا سیدی یا رسول اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دو تین صحابہ اور آ گئی، یا رسول ہم سے بھی ہو گئی۔ میرے آقا فرمایا میں تمہارے اندر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تو طور سینا پہ گئے تھے، تو قوم نے پیچھے حکم دولی کی، میں تمہارے اندر ہوں، تم میرے حکم کی دولی کرتے ہو۔ صحابہ رونے لگے، جن سے غلطی ہوئی تھی وہ بھی رو رہے ہیں، جن سے نہیں وہ بھی سارے صحابہ رو رہے تھے۔ ان کی آواز پورے مدینے کے اندر جا رہی تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آگے، فرمایا جاؤ، تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس وہ تم ان کا لباس ہے، تمہیں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ تین ہی تبدیلیاں نماز کے اندر ہوئیں، اور تین ہی تبدیلیاں روزے کے اندر ہوئیں، لیکن یہ تبدیلیاں اللہ کے نبی اور اللہ کے کہنے پہ ہوئی ہیں۔ جو یہودیوں نے تبدیلیاں کی وہ اپنی مرضی سے کی ہے، عیسائیوں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ تو دعا اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔